بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب دین اسلام ہم سے صرف یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہم چند ظاہری عبادات پہ اختیار کر لیں اور ان پر عمل کریں، اور ہمارے اندر جو اچھے اور برے جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات انسانی احساسات اور جذبات ناقابل فہم صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ان کی اصلاح بھی وہی کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اب انسان کی اندر کی دنیا میں مثبت اور منفی دونوں طرح کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ منفی جذبات میں ایک جذبہ حسد کہلاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم حسد کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا دین اس کی اصلاح کے لیے ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی بہت بری بات ہے۔ لوگوں کے عیب معلوم کرنے کی کوشش میں مت لگو، تجسس نہ کرو، حسد نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی یعنی غیبت نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ سامعین، اس حدیث میں جہاں بہت سی برائیوں سے روکا گیا ہے، وہاں ایک دوسرے سے حسد کرنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اصل میں حسد ایک مہلک روحانی بیماری ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حسد کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ حسد کے معنی ہے کسی شخص پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت کردہ نعمت سے جلنا۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ نعمت اسے کیوں ملی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اور پھر وہ نعمت حاصل نہ ہونے کی صورت میں یہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ چھن جائے۔ اور کئی مرتبہ حاسد کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نعمت کسی طرح سے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے جیلس ہو کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو حسد کرنے والے کی کئی علامات ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ حاسد شخص ہمیشہ اللہ کی تقدیر سے تنگی محسوس کرتا ہے۔ حاسد کو اگر دنیا بھر کے خزانے بھی مل جائیں تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، اور شکوہ ہی کرتا رہتا ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حاسد کی ایک خصلت یہ ہے کہ جس شخص سے وہ حسد کرتا ہے وہ اس کی خامیوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ اسی طرح حاسد جس شخص سے حسد کرتا ہے اس کی خوبیوں کو چھپاتا ہے، اور اس کی خامیوں کو لوگوں سے بیان کرنا اس کی عادت ہوتی ہے۔ اور ایک اور خرابی حاسد کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اسے ذلیل و خوار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ حاسد کا خون ہر وقت کھولتا رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے اور اکثر غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور مشاہدے میں آیا ہے کہ ایسے شخص کا چہرہ مکروہ دکھائی دیتا ہے اور ذلت و بدحالی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ اصل میں آپ سے جیلس ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے انہیں اپنا کام اور اپنی حیثیت غیر اہم نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کے لیے لوگوں کی تعریف کے محتاج ہوتے ہیں۔ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کے کام کو اچھا کہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے بہتر پرفارم کرنے والا سامنے آ جائے اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو پھر یہ اس شخص سے جیلس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے لگتے ہیں۔ جیلس لوگوں کی ایک واضح نشانی یہ بھی ہے کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی جائے، کسی کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے یا انہیں ازراہ ہمدردی کوئی مشورہ دیا جائے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ مشورہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں، جن سے ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی دوست یا رشتہ دار کو مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ اسے سنتا ہے اور توجہ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی فرد برا منا جائے، ناراض ہو جائے
اور بے رخی کا مظاہرہ کرے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہے۔ آپ ان سے کچھ بھی کہتے رہے، وہ اپنی من مانی ہی کرے گا۔ انہیں اپنی ناکامی کا احساس ہوگا جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ تو اس قسم کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور ان کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی محنت اور اس کے صلے میں ملنے والی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ کامیابی تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں اور آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے۔ اس قسم کے لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جیلس لوگوں کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر بات پر بحث کرتے ہیں۔ وہ بحث میں آپ کو ہرانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کی دوڑ میں تو وہ آپ کو ہرا نہیں سکے۔ ایسے لوگوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں بحث کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ جیلس لوگوں کی ایک اور بڑی اور واضح نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی معمولی سی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ڈھنڈورا پیٹیں گے۔ تو ایسے لوگ آپ سے قطعاً مخلص نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حاسد بنیادی طور پر تو دوسروں کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے برے خیالات اور جذبات رکھتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر پچھلی قوموں کی طرح حسد اور بغض کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو دین کو منہ ڈالنے والی ہیں۔ انسان کے اندر پایا جانے والا حسد اور بغض انسان کے دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ حسد نیکیوں کا صفایا کر دیتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دین کا صفایا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمانوں کے دین کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے حسد رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر جمعرات کے روز انسانوں کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرماتا ہے، تاہم ان دو افراد کا معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے حسد کے جذبات رکھتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہیں ابھی چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ اپنے تعلقات کو درست کر لیں۔ یاد رکھیے کہ حسد کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ جلتا رہتا ہے، کھوتا رہتا ہے، تکلیف اور احکام میں مبتلا رہتا ہے اور پھر غصے کا شکار ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ صحیح طور پر معاملات نہیں کر پاتا، تو پھر اسے بھی دوسروں کی جانب سے خیر میسر نہیں آتی۔ یعنی اگر کوئی انسان بد اخلاق ہو تو دوسرے لوگ اس کے ساتھ زیادہ دیر تک خوش اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے، وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ حسد سے دیگر کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جس سے انسان حسد کرتا ہے اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ستانے کی کوشش کرتا ہے۔ حسد کی وجہ سے انسان کی سوچ اور سمجھ مغلوب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اس ناپاک اور منفی جذبے سے خود کو نکالے اور اپنی اصلاح کرے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کیسے کرے اور حسد سے اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسد اس کے اپنے لیے کس قدر نقصان دہ، اس کے دین اور دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے۔ اور جب انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ حسد نقصان دہ چیز ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اس سے بچنے کے لیے شعوری طور پر کوشش بھی کرے گا۔ حسد کے بارے میں
مزید مفید باتیں ہم آپ سے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔